نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ ہماری قوت عملیہ اس لیے کمزور ہے کہ قوت علمیہ کمزور ہے. اگر ہم کو گناہوں کا ضرر نقصان پورا معلوم ہوتا تو ترک صلاۃ پر ہم جرأت نہ کرتے، نماز چھوڑنے پر جرأت اور ہمت نہ ہوتی. جیسے سنکھیا کے ضرر کا ہم کو علم ہے، زہر کا، کہ کوئی زہر آدمی کھائے گا کیا بنے گا، ہلاکت ہے، اس کے نقصان کا علم ہے، تو کوئی آدمی تجربے کے لیے بھی نہیں استعمال کرتا، اس سے بچتا ہے کہ نقصان کا معلوم ہے. تو کبھی تجربہ اور امتحان کے لیے بھی کسی نے نہ کھایا ہوگا. اسی طرح اوپر سے گرنے کے ضرر کا سب کو معلوم ہے کہ اگر وہ اوپر سے گر جائے تو کیا بنے گا. تو امتحان کے واسطے کبھی اوپر سے نہ گرا ہوگا کہ چلو کوشش کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، نہیں، کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی کوتاہیاں انسان کے اندر اس لیے ہوتی ہیں کہ اسے ان کوتاہیوں کی مضرت کا علم نہیں ہوتا. اب مثلا یہاں نماز کی مثال دی کہ نماز ایمان کے بعد سب سے اول فریضہ ہے، سب سے اہم فریضہ ہے. اور اس نماز کی جو کوتاہی ہے کہ اگر ایک نماز انسان قضا کر دے، ایک نماز قضا کر دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پر جو سزا ہے نماز کے قضا کرنے کی، وہ دو حقب جہنم میں جلنا ہے. اب وہ حقب کیا ہے کہ 2,88,00,000 برس اس کے بنتے ہیں ایک نماز کے قضا کرنے پر. اور جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے. کتنی اس کی آگ کی شدت ہے کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ وہ اشد ہے. دنیا کی آگ اس سے 70 گنا کم کر کے دنیا میں بھیجی گئی ہے. اب جس میں 70 گنا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی شدت کیسی ہوگی، اس کی حدت کیسی ہوگی. اور پھر اس کی گہرائی کتنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پتھر اس میں چھوڑ دیا جائے، کوئی وزنی چیز کو چھوڑا جائے، تو 70 برس میں اس کی تہ تک وہ پہنچے، 70 برس تک، اتنی اس کی گہرائی ہے. تو اس کی شدت، اس کی حدت، اس کی گہرائی، تو اس کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک نماز انسان نے قضا کی، مثلا فجر کی نماز قضا کر دی، اب اس نماز کے قضا کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس کی قبر پر ایک اژدہے کو مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ اژدہا اسے فجر سے ظہر تک مارتا رہے گا. یہ سزا ہے. لیکن وہ اژدہا کتنا بڑا ہوگا کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اژدہے کا صرف ناخون کی مثال دی کہ اس کا ناخون اتنا بڑا ہوگا کہ صبح سے شام تک اگر کوئی چلے اس کی مسافت کو طے نہ کر سکے. تو جس کا ناخون اتنا بڑا ہوگا وہ اژدہا خود کتنا بڑا ہوگا. اور جب اس بے نمازی کو مارے گا، نماز قضا کرنے والے کو، تو فرمایا کہ 70 ہاتھ یہ زمین میں دھس جائے گا، 70 ہاتھ، پھر باہر آئے گا، پھر مارے گا، پھر دھس جائے گا، پھر باہر آئے گا. اور اسی طرح سے اگر فجر قضا کی ہے
تو ظہر تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور اگر ظہر قضا کی ہے تو عصر تک، عصر قضا کی ہے تو مغرب تک، اس طرح ہر نماز سے دوسری نماز تک عذاب ہوتا رہے گا اگر نمازوں کو قضا کیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج سستی میں، کاہلی میں، سردی کا زمانہ، صبح اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، نماز قضا کر رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑی خرابی یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کوشش کی لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلی، کوشش کی تھی، الارم لگایا تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ اب جس وقت اسے آنکھ کھلے اسے چاہیے کہ اب فوراً وضو کر کے نماز اس کی قضا کرے، فوراً قضا کرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے، اس کی سزا کو معاف فرما دے، اللہ سے معافی مانگے۔ نہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ اگر فجر قضا ہو گئی ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اتنی دیر تک اس نماز کا بوجھ اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ فجر قضا کی اور ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، تو اتنی دیر میں اگر آدمی کا فرض کا انتقال ہو جائے تو نماز کا بوجھ تو اس کے اوپر چلا گیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی برکت یہ ہوگی کہ دیگر عبادات بھی صحیح ہوں گی، اور یہ نماز انسان کے لیے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن وہی بات کہ اس کا جو گناہ ہے نا، اس کے گناہ کی مضرت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی سزا کا اندازہ نہیں ہے، بس پڑھ لی نہ پڑھی سوچا کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا گناہ ہے، جھوٹ کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، کہ اگر مذاق میں بھی جھوٹ بولا تو وہ لکھ لیا جائے گا جھوٹ کا گناہ۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے تو مذاق میں بولا تھا، تو وہ تو لکھ لیا گیا نا، اب جب لکھ لیا تو سزا بھی ہوگی۔ لیکن گناہ کتنا بڑا ہے اور اس گناہ کی بدبو اور تعفن کتنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو، ایسا تعفن پیدا ہوتا ہے جھوٹ کا کہ رحمت اور برکت کے فرشتے جو قریب ہیں، موجود ہوتے ہیں، وہ ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ فرشتے ایک لطیف مخلوق ہیں، انہیں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اور اس گناہ کی جو بدبو ہے، تعفن ہے، اس کے درمیان حجاب کر دیا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جیسے جھوٹ کے گناہ کے اندر بدبو اور تعفن ہے، اور گناہوں کے اندر بھی یہ ہے، کیونکہ گناہ کی جو مثال ہے ایک نجس چیز کی ہے، ناپاک چیز کی ہے، بدبودار چیز کی ہے، تو ظاہر نجس اور ناپاک چیز میں تو بدبو ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، اس کی بدبو کا، گندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی مثال بزرگوں نے یہ بیان کی کہ جو بھنگی سارا دن بدبو اور غلاظت کے اندر کام کرتا ہے، نجاست اٹھاتا ہے، غلاظت اٹھاتا ہے، اسے اس کی بدبو کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی طبیعت جو ہے اس غلاظت سے مانوس ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ایک اچھا بھلا آدمی اگر وہاں سے گزرے فوراً دور سے بدبو محسوس ہوتی ہے، وہ ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے، کپڑا رکھتا ہے ناک پر، کیونکہ اس کی حس صحیح ہے، اور اس کی حس جو ہے بگڑ چکی ہے کہ اسے بدبو کا احساس نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو سانپ کاٹ لے، سانپ، اسے نیم کے پتے دیے جاتے ہیں، اسے چباؤ۔ اگر نیم کے پتے میٹھے معلوم ہو تو علامت اس بات کی ہے کہ سانپ کے زہر کا اثر جسم میں سرائیت کر گیا ہے، کہ نیم کے پتے تو کڑوے ہوتے ہیں نا، اسے میٹھے کیوں معلوم ہو رہے ہیں؟ تو اس کی جو زہریلی اثرات ہے نا، اس کی سانپ کے زہر کا جو اثر ہے، سمیت ہے، وہ جسم میں سرائیت کر گیا۔ تو اسی طرح سے جو آدمی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو گناہوں کا جو زہر ہے وہ اندر سرائیت کر گیا ہے۔ اب وہ اندر اس طرح سے سرائیت کر گیا ہے کہ وہ کڑوی چیز سے میٹھی معلوم ہو رہی ہے، جیسے اس سانپ کے ڈسے ہوئے کو نیم کے پتے میٹھے معلوم ہو رہے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ میٹھے نہیں ہیں، وہ تو کڑوے ہیں۔ اچھی حس رکھنے والا آدمی ایک پتا بھی منہ میں چبا نہیں سکتا، لیکن اسے میٹھے معلوم ہو رہے ہیں۔
تو اسی طرح سے جو گناہ کرتے کرتے جب اندر کی ظلمت بڑھ جاتی ہے، اندر کدورت بڑھ جاتی ہے، تو پھر گناہ کی مضرت کا، نقصان کا، اس کی بدبو کا، تعفن کا اندازہ نہیں ہوتا یہ ہے کیا چیز، اور پھر کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا یہ اثر ہے کہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ لگ گیا، اور یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ دل ہدایت کو قبول نہیں کرتے، وہ اندر سے ندامت اور پشیمانی پیدا نہیں ہوتی، وہ توبہ کی طرف نہیں آتے۔ علامت ہے کہ دل پہ مہر لگ گئی، اس بات کی علامت ہے کہ دل پر مہر لگ چکی۔ لیکن اگر آدمی گناہ کرے اور توبہ کر لے، وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے، وہ کدورت اور ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گناہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی خواہ کی بات ہے کہ جی دل سخت ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیاہ توا ہوتا ہے، سیاہ توا، اس سیاہ توے پر اگر کچھ اور کالک مل دی جائے تو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دلوں کی مثال ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس درجے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اس پر اور گناہوں کی جو سیاہی محسوس ہی نہیں ہوتی، اس لیے آدمی کہتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گناہ کرنے سے، اور یہی سب سے بڑی بربادی کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ انسان سے کبھی گناہ ہو، اور اگر ہو جائے اسے بے چین ہو جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے، اور اس وقت تک پریشان رہنا چاہیے جب تک کہ رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے، جب تک اللہ سے اپنے معاملے کو صاف نہ کر لے، اللہ سے صلح نہ کر لے۔ توبہ کیا ہے بھئی؟ صلح ہے، اللہ سے دوستی ہے، توبہ اللہ سے دوستی ہے، صلح ہے، کیونکہ حدیث میں التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو یہ توبہ اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس دوری کو، وہ جو گناہ کر کے دوری پیدا ہوئی ہے نا، اس دوری کو دوستی میں بدلنا چاہیے۔ اور وہ دوستی کیسے ہوگی؟ وہ دوستی ہوگی توبہ کر کے، کہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ نہ سوچے کہ اگر آج میں نے توبہ کر لی پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ بشر ہے نا، بشری تقاضے اس کے اندر موجود ہیں، کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نفس اسے شکار کر لیتا ہے، شیطان شکار کر لیتا ہے، اس کی نفسانیت، اس کی شہوانیت اسے شکار کر لیتی ہے، تو خطرہ لگا ہوا ہے کہ توبہ کرے گا پھر گناہ ہو سکتا ہے۔ تو بھئی پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لینا۔ اللہ تو 1000 دفعہ تو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، اللہ پھر معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے گناہ کر کے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ایک تو وہ برائی ہے کہ جو گناہ کی برائی ہے، لیکن اس سے بڑی برائی یہ ہے کہ گناہ کر کے توبہ میں تاخیر کرے۔ کہ ایک تو یہ خرابی کہ ہاتھ میلے ہو گئے، ہاتھوں پہ گندگی لگ گئی، لیکن اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہاتھوں کو پاک نہ کرے، اس گندگی کو دور نہ کرے، یہ اس سے بڑی خرابی ہے۔ اس گندگی کو، غلاظت کو اٹھائے پھرے، تو اور طبیعت میں تکدر بڑھے گا، اور دوری بڑھے گی، اور حجاب بڑھے گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اس حجاب کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس حجاب کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ حجاب ختم کب ہوتا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہ فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر گناہ کر کے، اللہ نہ کرے کہ گناہ ہو، اگر ہو جائے شامت اعمال سے، تو کبھی گناہ کر کے کوئی تعویل پیش نہ کرے۔ تعویل نہیں، یہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ آج بہت سی چیزوں میں ہم تعویل کرنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی وہ دیکھو چپل کہاں اندر لے کر آ گیا مسجد میں، تو تعویل، گناہ کر کے تعویل، تو کبھی تعویل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے یہی کہ یا اللہ میرے پاس میرے گناہ کا، میری خطا کا کوئی عذر نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ انسان کسی انسان کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے نا؟
اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہے سوائے ندامت کے؟ اور ندامت سے ہی انسان کا کام بنتا ہے، ندامت سے، پشیمانی سے. یعنی جو کام عبادت سے نہیں بنتا وہ ندامت سے بن جاتا ہے، جو عبادت سے نہیں بنتا وہ ندامت سے بن جاتا ہے. کیونکہ کبھی عبادت کر کے جو ہے نا عجب بھی آ جاتا ہے، خود پسندی بھی آ جاتی ہے. کبھی وہ عبادت جو ہے ریا اور دکھلاوے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اور ندامت میں کیا ہے سوائے اس کے پشیمانی ہے، اقرار جرم ہے، معافی کی درخواست ہے، اپنے کو مجرم سمجھنا ہے، قصوروار سمجھنا ہے. تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ اللہ بندے کے تذلل کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ذلت کو، اس کی انکساری کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ بڑائی کو نہیں. بڑائی تو اللہ کی ذاتی صفت ہے، کبریائی تو اللہ کی چادر ہے. اور یہ انسان گناہ کر کے بھی فخر کرتا ہے تو پھر تو اللہ اس کو اور ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو اور رسوا کر دے گا. ادھر گناہ کر رہا ہے ادھر فیس بک پہ بھی لگا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کس کس قسم کی چیزیں لوگ لوڈ کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کہیں کسی کا رشتہ آتا ہے نا تو کہ دیکھو بھائی فیس بک پر اس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے، ذرا فیس بک پہ اس کی آئی ڈی میں جا کے دیکھو یہ کیا کیا کرتا ہے. تو بہت سے لڑکے وہاں ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ فیس بک پہ سارا گند بالا پڑا ہوا ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کیا حرکات و سکنات ہیں، کیا سگریٹیں پیتا ہے، کیا یہ شیشہ پیتا ہے، کیا یہ ہلا گلا کرتا ہے. وہ ساری چیزیں فیس بک پہ موجود ہیں. تو اچھے اچھے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کردار کا صحیح نہیں لگتا. جس نے فیس بک پہ اتنا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے ذاتی زندگی میں یہ کیسا ہوگا. تو انسان کی یہ رسوائی کیوں ہو رہی ہے کہ گناہ کر کے وہ فخر کر رہا ہے اور اس کی تشہیر کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آ رہا ہے. ارے بھائی اللہ تو گناہ کی گواہی کو مٹاتا ہے، چھپاتا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے تو اپنی بربادی کا خود سوداگر ہے. اس لیے کبھی گناہ کر کے کبھی فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے، فوراً معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی گناہ نہ ہو. اور اگر اللہ نہ کرے ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پھر معاف کرنے والا ہے. اللہ نے کہا نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کیونکہ جب بہت سے صحابہ آپ کی خدمت میں آئے، ایمان کے لیے آئے، تو حالت کفر میں تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے. تو پھر آ کر وہ سوال کرتے تھے کہ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ کہ اگر ان گناہوں کی سزا ایمان لانے کے بعد بھی باقی رہی پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آیت آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ماضی میں جو اپنی جانوں پر یہ ظلم کر چکے ہیں نا تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے گناہوں کا حساب لیا جائے، نہیں، تمام گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور گناہوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نستعینک علی طاعتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.